اور اب آئیے میں گزارش کروں ایک ایسے استاد سے، ایک ایسے ادیب سے، ایک ایسے محقق سے کہ لکھنؤ کے شعر و ادب کی گزشتہ نصف صدی کو جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اپنی کتابوں سے اس کا حوالہ بھی بنے ہیں اور اپنی رہنمائی سے نہ جانے کتنوں کو بڑا بھی کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنے خیال سے۔ صدر محترم، میں محض استاد ہوں اور آپ استادوں کے استاد ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک مضمون پڑھنا چاہوں گا۔ اس کا عنوان ہے بازگشت کی بازگشت۔ شکر گزار ہوں کہ اتنے معزز و محترم ادب نوازوں کے درمیان گفتگو کا موقع مل رہا ہے اور ایک ایسے شعری مجموعے بازگشت کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے جس میں میرا مضمون پہلے ہی سے موجود ہے۔ بازگشت کے شاعر ہارون شامی سے ملاقات کے بعد یہ یقین ہو گیا ہے کہ فاختہ اور بلبل جیسے معصوم پرندے بھی شعر کا شکار کر سکتے ہیں۔ میں کہار نہیں ہوں کہ دوسروں کی ڈولیاں اٹھاتا پھروں، اور اس گروہ میں بھی شامل نہیں ہوں جو بسم اللہ کی جگہ استاد محترم پروفیسر نیّر مسعود صاحب کا نام لیتے ہیں۔ شکریہ۔ میں کہار نہیں ہوں کہ دوسروں کی ڈولیاں اٹھاتا پھروں، اور اس گروہ میں بھی شامل نہیں ہوں جو بسم اللہ کی جگہ استاد محترم پروفیسر نیّر مسعود صاحب کا نام لیتے ہیں۔ ایک معمولی قلمکار ہوں جو محسوس کرتا ہوں لکھ دیتا ہوں، لیکن ایسی دوائیں لکھتا ہوں جو عام طور پر ادیبوں اور شاعروں کے لیے مفید ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے جب اپنے استادوں کی تنقیدی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے میں کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ یا سائنسی تصنیف پڑھ رہا ہوں۔ مطالعے کے بعد ذہن کبھی تازہ نہیں ہوا، بہت سی باتیں واضح بھی نہیں ہوئیں، اور یہ بھی نہیں لگا کہ ہم اپنی محفل یا ماحول میں سانس لے رہے ہیں، بس تکان اور گھٹن ہوتی رہی۔ ہمارے زیادہ تر ناقدین کے ذہن پر انگریزی اور مغربیت سوار ہے، اسی لیے تقریباً 50 ملک متحد ہو کر روس پر حملہ آور ہیں۔ عجیب ناموں اور حوالوں سے مضامین شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی علمیت سے قاری اور سامع کو خوفزدہ کر دیا جائے اور اپنے قلم کے جادو سے خوفزدہ کر کے ہم نوا بنا لیا جائے، جبکہ علم اب بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اردو قاری انگریزی زبان و ادب سے واقف ہے، وہ فرانس کی تحریکوں سے آگاہ ہے، اس نے مارس اور روسی ادیبوں کو بھی پڑھ لیا ہے، وہ چینی مفکرین کے افکار کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہے، وہ عربی زبان و ادب کی عظمت سے آشنا ہے، اس نے فارسی شعراء کے نام سن رکھے ہیں، وہ ہندی اور سنسکرت کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اس نے فراق گورکھپوری کی طرح اپنے طلباء سے سنسکرت کے تراجم سن کر روپ کی رباعیاں نہیں لکھی ہیں۔ اس نے فراق گورکھپوری کی طرح اپنے طلباء سے سنسکرت کے تراجم سن کر روپ کی رباعیاں نہیں لکھی ہیں، اس لیے اب اس پر کوئی جادو چلنے والا نہیں، تو پھر کیوں نہ اپنے گھر لوٹ آیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ ہم اپنے تنقیدی گھروں میں اپنے ہی وطن کی اینٹ
گارے اور چونے کو استعمال کریں۔ اپنے چھوٹے سے گاؤں بختیار نگر میں آنکھ کھولی تو ماں کو دیکھا، کان کھلے تو ماں کے ماموں حضرت جوش ملیح آبادی کے چرچے سنے، یا والد محترم جناب مائل ملیح آبادی مرحوم کے ناول پڑھے۔ بس اتنی سی ادبی دنیا میں لکھنا پڑھنا شروع کیا، مگر جب ہائی اسکول پاس کر کے لکھنؤ پہنچا تو اتنے شاعروں اور ادیبوں سے تعارف ہوا کہ خود بھی شعر و ادب کی طرف مائل ہو گیا۔ اس زمانے کا لکھنؤ سراج، سالک، ماہر، فیروز نظامی، فہمی، حیات، تسنیم، والی، سعید اختر، ہزار، نسیم اختر، ماچس، مصور، آفتاب، قمر اور ناظر خیامی وغیرہ سے پہچانا جاتا تھا۔ امین سلونوی کے 15 اگست کے مشاعرے میں شاعر کو 1 روپیہ اور عبداللہ ہوٹل کی چائے نذرانے کے طور پر ملتی تھی، مگر آج 50 برس بعد نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو یہ شعر پڑھ کر آبدیدہ ہو جاتا ہوں، کیا صورتیں الہی اس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ لکھنؤ جہاں نوابوں، امام باڑوں، رواداریوں، تہذیب و تمدن، شعر و ادب، تبرع و مدح صحابہ سے پہچانا جاتا ہے، اب وہیں یہاں کی مروتیں، دلداریاں اور پاسداریاں بھی مشہور ہیں۔ تکلفات کی کتنی ہی سچی اور جھوٹی کہانیاں زباں زد ہیں۔ ریلوں کی تیز رفتاری کے باوجود پہلے آپ میں عوام مبتلا ہیں۔ کوٹھوں کی سیر نہیں ہے، بیلے کے ہاروں میں خوشبو کا تصور باقی ہے، چہرے نقابوں سے باہر ہیں، نظریں خوب سے خوب تر کی تلاش میں چکرا رہی ہیں۔ پہلے عشق ہوتا تھا، اب سودا ہوتا ہے۔ پہلے شراب کی بدمستیاں تھیں، اب مزاج کی بدکرداریاں عام ہیں۔ پہلے ادبی محفلیں برپا ہوتی تھیں، اب تجارتی مشاعرے ہوتے ہیں، اور ان مشاعروں میں ادب کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اتنی افراتفری اور ہنگامہ خیزی میں کسی شاعر اور پھر اس کے کلام کی پرکھ کر کے اچھی یا بری تصویر پیش کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ مجھے اس دشوار رہگزر سے گزرنا بھی ہے اور اپنے پاؤں کو زخموں سے بچانا بھی ہے۔ میں نہ تو انگریزی ادب کا مطالعہ کیے ہوئے کوئی عظیم ناقد ہوں، نہ گروہ بند ادیب۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے اور قلم کی زبان خراب ہے۔ میں محترم ہارون شامی کو 2-3 برس سے جانتا ہوں۔ ان کے کلام میں مطبوعہ سے میری ملاقات 1 برس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ میں فن کو شخصیت کے تابع سمجھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ عظیم شاعری پیش کرنے والا شاعر عظیم شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور بے حقیقت شخصیت کا مالک بے حقیقت فن پیش کرتا ہے۔ جس شاعر کی شخصیت جذباتی ہوگی اس کا کلام بھی جذباتی ہوگا۔ عشرت پسند شاعر کا کلام لذتوں سے بوجھل نظر آئے گا، جبکہ نفاست، نرمی اور خوش کلامی برتنے والا شاعر نرم و نازک اور لطیف کلام پیش کرتا ہے۔ بس اب ختم کرتا ہوں۔ ہارون شامی فرماتے ہیں، میں کسی تحریک یا رجحان کا مخالف نہیں ہوں۔ جہاں ترقی پسند تحریک نے بہت بڑے بڑے شعراء دیے ہیں، وہیں جدیدیت کے زیر اثر بھی بہت اچھے شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے ہر دور میں ہر کسی سے بہت کچھ سیکھا ہے، یہی میری فطرت ہے، یہی میرا اصول ہے، لیکن ایک جگہ پر کھڑے رہنا میری عادت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ شامی جدید یا ترقی پسند شاعر نہیں ہے، وہ بڑی سنہری، بڑی رسیلی، بڑی رنگین، بڑی معتدل اور بڑی جامع شخصیت و شاعری کے مالک ہیں۔ اسی لیے وہ کلاسیکل اور رومانی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں رومانی عناصر کی بھرمار ہے۔ بہت سے لوگ صرف عورت کے ذکر کو رومانیت سمجھتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری نے کہا تھا، عورت رومانیت ہے، لیکن صرف عورت ہی رومانیت نہیں ہے۔ چینی مفکر کنفیوشس نے کیا خوب کہا ہے، علمیت کے بغیر سوچ بچار انسان کا دماغ ہلا دیتی ہے،
لیکن غور و فکر کے بغیر علمیت اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہارون کے کلام میں غور و فکر کا جو تصور اور جو کوشش ہے اس نے انہیں تباہی سے بچا لیا ہے، اور وہ سیدھے رومانیت کی وادیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ رومانیت ایک ایسی لطیف اور سبک پرچھائی ہے جو شاعر کے ذہن پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور پھر شاعر اسی پرچھائی کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اشاروں پر حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہی لطیف اور سبک پرچھائی ہارون شامی کو کبھی قلعوں، حویلیوں اور کھنڈروں میں لے جاتی ہے، کبھی ماضی کے سنہرے خواب دکھاتی ہے، کبھی آزاد فضاؤں کی سیر کراتی ہے، اور کبھی صوتی امتزاج اور ریشمی لفظیات کی گوہر آفرینی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں، نہ مہر و ماہ نہ حوروں کے خواب دیکھتا ہوں، تیرے حسین لبوں کے گلاب دیکھتا ہوں۔ مختصر یہ کہ ہارون شامی کی شاعری سرجیکل اسٹرائک نہیں ہے، لیکن حسن و جمال کی انجینئرنگ ضرور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔